الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی گائیڈنس چینل. معزز ناظرین کرام، آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات؟ قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک مومن کے لیے دنیا آخرت میں نجات کا باعث بنتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ 3 باتوں کا خیال رکھو. ہر طرح کی بری اور غیر مفید باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اچھی باتوں کے لیے منہ کھولا کرو. دوسرا جو ہے کہ اپنے گھر میں رہا کرو تاکہ تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت کر سکو اور اس کی بندگی میں مشغول رہو، اور اپنے گھر میں رہو تاکہ تم فتنوں سے کنارہ کشی اختیار کر سکو. تیسرا کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو. پہلی نصیحت زبان کو قابو میں رکھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جس کو نجات کا سبب بتلایا وہ ہے امسک علیک لسانک. ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. اپنے کنٹرول میں رکھنا یعنی اپنی زبان کو ایسے باتوں سے پاک رکھو جن باتوں میں کوئی خیر یا بھلائی نہ ہو، یعنی لایانی گفتگو کے پرہیز کرو. چغلی خوری سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، غیبت سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اور زبان کے ذریعے ہم سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں. ان گناہوں میں سب سے جو زیادہ جو ہے کہ وہ غیبت، چغلی خوری، گالم گلوچ اور دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین ایمان والا شخص وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے کہ وہ محفوظ رہے. زبان سے بھی محفوظ رہے اور ہاتھوں سے بھی محفوظ رہے. دوسری نصیحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی اپنے گھر میں رہا کرو تاکہ تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت کر سکو، اس کی بندگی میں مشغول رہو، گھر میں رہ کر فتنوں سے کنارہ کشی اختیار کرو. تیسری نصیحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا اپنے گناہوں پہ رویا کرو، شرمندہ رہو اور اللہ کے حضور جو ہے کہ وہ توبہ استغفار کرو. اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاؤ. اللہ کے حضور جو ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس حدیث مبارکہ پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں.